بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درخت سے گرنے والا کوئی پتا نہیں جس کا اس کو علم نہ ہو، تو پھر وہ آنسو جو تیری آنکھ سے ٹپکا، وہ درد جس نے تیرے دل کو بے قل کیا، کیا اس 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے کو اس کی خبر نہیں؟ بس اطمینان رکھ، اس کے ہاں دیر ہے، اندھیر نہیں۔ اکثر اوقات اللہ آپ سے آپ کی پسندیدہ چیزیں یا شخصیات اس لیے دور کر دیتا ہے تاکہ صرف آپ اور اللہ رہ جائیں۔ اللہ اصلیت دکھا دیتا ہے ہر رشتے کی، ہر تعلق کی، ہر محبت کی، ہر انسان کی، سب دکھا کے آدمی سے پوچھتا ہے اب بتا تیرا میرے سوا اور کون ہے؟ وسیلے اللہ بناتا ہے، کوئی انسان کسی کے لیے وسیلہ نہیں بنتا۔ اللہ تعالیٰ کسی کو ذریعہ بنا دیتا ہے، ورنہ انسان کسی کو کچھ نہیں دے سکتا۔ اگر کبھی کسی چیز کا غرور آنے لگے تو ایک چکر قبرستان کا لگایا کرو، وہاں آپ سے بھی بہتر انسان مٹی کے نیچے دفن ہیں۔ جتنی ذہانت کسی کی بات کا جواب دینے کے لیے ضروری ہے، اس سے کہیں زیادہ ذہانت اس کی بات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ کچھ نہیں ملتا اس دنیا میں محنت کے بغیر، مجھے اپنا سایہ بھی دھوپ میں جاننے کے بعد ملا۔ ہجوم کے ساتھ راہ غلط پر چلنے سے بہتر ہے کہ آپ تنہا راہ ہدایت پر چل پڑیں۔ کتے بھونکتے ہیں اپنے ہونے کا احساس دلانے کے لیے ہی، جنگل کا سناٹا شیر کی موجودگی بیان کرتا ہے۔ اس دنیا میں زیادہ ایماندار نہ بنو، کیونکہ سیدھے درختوں کو ہمیشہ کاٹنے کے لیے پہلے چنا جاتا ہے۔ مجھے کیولے پن سے نہیں، جھوٹے رشتوں سے ڈر لگتا ہے۔ خوبصورتی تو ختم و تبدیل ہو جاتی ہے، لیکن سیرت نہ تو ختم ہوتی ہے نہ تبدیل۔ اگر توکل سیکھنا ہے تو جانوروں سے سیکھو کہ جب شام کو گھر جاتے ہیں تو ان کی چونچ میں کل کے لیے ایک دانہ بھی نہیں ہوتا۔ اگر کسی کو تکلیف دے کر بھی اچھے سے سو لیتے ہو تو اپنے ضمیر کا جنازہ پڑھ لو، کیونکہ وہ وفات پا چکا ہے۔ میرے نزدیک کہکا وہ ہے کہ جسے نچوڑا جائے تو آنسو ٹپکیں۔ خالی ضرورتیں پوری کرنے سے رشتے کبھی نہیں نبھتے، ضرورتیں تو آپ اپنے ملازمین کی بھی پوری کرتے ہو۔ اصل چیز ہے احساس، جب تک احساس پیدا نہیں ہوگا رشتہ نبھتا نہیں، گھسیٹا جاتا ہے۔ محبت کے پیدا ہونے میں دیر لگتی ہے، مگر نفرت کے پیدا ہونے میں کوئی دیر نہیں لگتی۔ پہلی چیز جتنی مشکل ہے، دوسری چیز اتنی ہی آسان ہے۔ انسان کے اندرونی توازن میں جب بے وزنی پیدا ہو جاتی ہے، جب اس کے اندر عزت نفس کی کمی واقع ہو جاتی ہے، خدا سے بیگانگی پیدا ہوتی ہے، علیحدگی پیدا ہوتی ہے، تو وہ گناہ کا شکار ہو جاتا ہے۔ اپنے آنے والی نسل کو یہ نہ سکھائیں کہ امیر کیسے بنا جاتا ہے، بلکہ یہ سکھائیں کہ خوش کیسے رہا جاتا ہے، تاکہ جب وہ جوان ہوں تب انہیں اپنی زندگی میں شامل چیزوں کی قدر ہو، نہ کہ ان کی قیمت کی۔